انسانی مجسمہ، برتولت بریخت۔ ترجمہ محمد خالد اختر۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک جشن کے دوران جو جنوب فرانس کی چھوٹی بندرگاہ میں ایک جہاز کو سمندر میں اتارنے کے سلسلے میں رچایا جا رہا تھا، ہم نے ایک بازار کے چوراہے پر ایک فرانسیسی سپاہی کا کانسی میں ڈھلا مجسمہ دیکھا جس کے ارد گرد لوگوں کا مجمع بھیڑ کر رہا تھا۔ زیادہ قریب جانے پر پتہ چلا کہ یہ کوئی مجسمہ نہیں، کھڑا ہوا زندہ آدمی ہے۔ بھوری رنگت کا لمبا کوٹ اوڑھے، سر پر ٹین کا ہیٹ، سنگین تانے، جون کی دھوپ میں کرسی پر بے حس و حرکت۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ کانسی کے رنگ میں رنگے تھے۔ وہ پٹھا تک نہیں ہلاتا تھا، نہ اس کی پلکیں ہی جھلملاتی تھیں۔ اس کے پاؤں پر ایک گتے کا ٹکڑا کرسی کے ساتھ لگا تھا۔ اس پر یہ داستان لکھی تھی: انسانی مجسمہ، مجھے چارلس لوخی فرانشارڈ 13ویں ریجیمنٹ کے لشکری کو ورڈن کے مقام پر زندہ دفن ہونے کے سبب مکمل طور سے بے حس و حرکت رہنے اور کسی بھی عرصے تک خود کو ایک مجسمے کے موافق کرنے کی غیر معمولی شکتی حاصل ہو گئی ہے۔ میری اس طاقت کا بہت سے پروفیسروں نے معائنہ کیا ہے اور اسے ایک نہ سمجھ میں آنے والی بیماری قرار دیا ہے۔ برائے مہربانی ایک کنبے کے بے روزگار باپ کے لیے تھوڑا سا چندہ دیتے چاہیے۔ ہم نے گتے کے ٹکڑے کے ساتھ کھڑی سہنک میں ایک سکہ ڈالا اور سر ہلاتے آگے چل دیے۔ تو یہاں وہ کھڑا ہے، ہم نے سوچا، سرتا سر ہتھیاروں سے سجا، طویل 1000 برس کا وہ ابناشی سپاہی، وہ جس کے ساتھ تاریخ بنی ہے، وہ جس نے سکندر، قیصر اور نیپولین کو ان بڑے کارناموں کے سر انجام دینے کے قابل بنایا جن کی بابت ہم نے اسکول کی درسی کتابوں میں پڑھا تھا۔ یہ وہی ہے، یہ پلک تک نہیں جھپکتا، یہ دارا کا تیر انداز ہے، کمبوئسس کی درانتی لگے پہیے والی رتھ کا ردپان ہے جسے صحرا کی ریتیں بھی ابد تک کے لیے دفن نہ کر سکیں۔ یہ قیصر کا لشکری، چنگیز خان کا گھڑ سوار بھالا انداز، لوئی 14 کا سوئس محافظ، نیپولین اول کا گرانڈیل فوجی ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کے تباہی کے آلات کی آماجگاہ بننے کے باوجود بھی اپنے احساسات ظاہر نہ کرنے کی شکتی ہے، جو کوئی زیادہ غیر معمولی شکتی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسے موت کے منہ میں بھیجا جاتا ہے، وہ پتھر کی طرح احساس سے عاری ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہر زمانے، پتھر، دھات اور لوہے کے زمانے کی برچھیوں کے زخم کھائے، آرتاسس اور جنرل لوڈن ڈراف کی جنگی رتھوں سے کچلا ہوا، ہینیبل کے ہاتھیوں اور ایٹلا کے گھڑ سواروں کے پاؤں تلے روندا ہوا، صدیوں کی بہتر سے بہتر توپوں کے دہانوں سے اڑتی ہوئی دھات کے ٹکڑوں اور منجنیقوں سے چھٹے پتھروں سے پاش پاش ہوا، کبوتر کے انڈوں جتنی بڑی، شہد کی مکھیوں جتنی چھوٹی، رائفل کی گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوا، یہ بے فنا آدمی پتھر بنا کھڑا ہے۔ یہ جس پر بھانت بھانت کی بولیوں میں حکم چلائے جاتے ہیں، مگر جو یہ نہیں جانتا کہ کیوں اور کس خاطر۔ اس نے تو ان زمینوں کا قبضہ نہیں لیا تھا جن کو اس نے فتح کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے راج اپنے بنائے ہوئے مکان میں نہیں رہتا۔ نہ ہی وہ علاقہ جس کی اس نے حفاظت کی تھی اس کی ملکیت تھا، نہ ہی اس کا ہتھیار، اس کا ساز و سامان اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ ہوائی جہازوں اور شہر کی فصیلوں سے موت اور بھڑکتی ہوئی رال کی بارش کے تلے کھڑا ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے بارودی سرنگ اور گڑھا ہے، ارد گرد وبا اور مسٹرڈ گیس ہے۔ وہ بھالے اور تیر کے لیے محض گوشت اور خون کا ہدف ہے۔ ٹینک کا گودا، گیس کو پھیپھڑوں میں لے جانے والا وہی تو ہے۔ اس کے سامنے دشمن ہے اور ہمیشہ کی طرح جرنیل پیچھے ہے۔ وہ ان گنت ہاتھ جنہوں نے اس کی جیکٹ بنی، اس کی زرہ ڈھالی، اس کے لیے بوٹ بنائے اور گانٹھے، ان گنت جیبیں جو اس نے بھر دیں، دنیا کی ہر زبان کا وہ بے حد و حساب جوش جس نے اسے آگے بڑھنے پر اکسایا، کوئی ایسا دیوتا نہ تھا جس نے اسے برکت نہ دی تھی۔ اور یہ ہر قوم اور ہر ملک کا ابناشی سپاہی جو صبر کی بھیانک کوڑھ میں مبتلا ہے، جس کی ذہنی سوچ کو پنبا بگوشی کے ناقابل علاج روگ نے مفلوج کر دیا ہے، یہ کس قسم کا زندہ دفن ہونا ہے، ہم نے سوچا، جس کے سبب اسے یہ روگ لاحق ہوا ہے، یہ خوفناک، بھیانک، انتہائی وبائی لگنے والا روگ۔ ہم نے اپنے آپ سے پوچھا، آخر کوئی نہ کوئی علاج تو اس روگ کا ہوگا ضرور۔